الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے
قصص الانبیاء علیہم السلام کے اسباق میں دوہرا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے دوسرے حصے کو ہم پڑھ رہے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعات ہوئے، مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کوشش کی کہ سبقاً ہم ان کو دہرائیں، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں تلخیص کے ساتھ۔ پھر آج کل کے جمعہ کے بیانات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بنی اسرائیل کے واقعات ہم پڑھ رہے تھے، اور اس واقعے کو میں دوہرا رہا تھا جو ذبح بقرہ کا واقعہ کہلاتا ہے، کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک قتل ہوا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آئی۔ ان حضرات نے عرض کیا کہ محترم آپ فیصلہ فرمائیں، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ قاتل کون ہے۔ اس موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ان سے کہیں کہ گائے ذبح کریں، تو اس واقعے کو میں پڑھ رہا تھا، اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو یہ حکم دیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا کہ اللہ فرماتے ہیں گائے ذبح کرو، تو اب بجائے اس کے کہ وہ کوئی سی بھی گائے لے کر ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر دیتے، سوالات پہ سوالات کرنے لگے۔ اب جیسے جیسے وہ سوالات بڑھاتے جا رہے تھے، ان کے لیے سختیاں یا شرائط بھی بڑھتی جا رہی تھیں۔ حالانکہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے حدیث شریف کی روشنی میں کہ گر وہ پہلے ہی مرحلے پر کوئی بھی گائے پکڑ کے کر کے ذبح کر دیتے تو مقصد پورا ہو جاتا، اور وہ جو چاہتے تھے وہ بات پوری ہو جاتی، لیکن وہ ممکن ہے کرنا نہ چاہتے ہوں، یا یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ بال کی کھال اتارنا یہ بنی اسرائیل کی فطرت تھی۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں کا مزاج یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آپ تک آئے تو پھر اس میں باریکیوں میں مت پڑو، اس حکم پر عمل کرو۔ اگر باریکیوں میں پڑھو گے تو صاحب قصص الانبیاء نے حدیث شریف کی روشنی میں لکھا ہے خود ہی پریشان ہو گئے۔ اب وہ چونکہ بنی اسرائیل کے علماء نے لکھا ہے یہ فطرت رہی ہے، وہ بال کی کھال اتارتے تھے، تو جب بال کی کھال یہاں بھی اتارنے لگے تو ان کی اپنی کھال اترنی شروع ہو گئی، اب پریشان ہوئے۔ تو ایک مرحلے پر پہنچنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ اللہ کے کلیم ہمارے لیے ہماری خاطر اپنے رب سے پھر پوچھئے کہ وہ کیسی ہو، ہمارے لیے تو بات شک میں پڑ گئی ہے، ہم ابھی تک بھی سمجھ نہیں پائے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے، اتنے سوالات اور جوابات کے بعد بھی نہیں سمجھ پائے، لیکن اس مرحلے پر پہنچ کر کہنے لگے اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم پہنچ جائیں گے، اب ہم کر۔ اچھا، جب یہ لفظ کہا تو علماء نے فرمایا کہ اب بات اخیر کو جا لگی،
غالباً مولانا اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کلام پاک کی اپنی تفسیر میں اس موقع پر یہ بات لکھی ہے کہ جب انسان کسی عمل کے موقع پر انشاءاللہ کا لفظ کہہ دے تو اللہ کے نام کی برکت سے انسان کے لیے وہ عمل آسان ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے اب آپ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اب ہم پہنچ جائیں گے، اب ہم کر دیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ اب پھر ایک اور مرحلے کو دہرایا تو پھر اب بات اور آگے بڑھی۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ نہ کھیتی باڑی کرتی ہو، نہ پانی کی محنت کرتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل بے داغ ہو، یعنی ہر لحاظ سے سلامت ہو، اس سے کبھی کوئی محنت لی ہی نہ گئی ہو اور کوئی داغ بھی نہ ہو اس پہ، یعنی صحیح سلامت ہو ہر لحاظ سے۔ اب ایسی گائے ڈھونڈنا آسان کام تو نہیں تھا، لیکن اب یہاں پہنچ کر کہنے قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے ہاں اب آپ صحیح بالکل واضح بات لائیں، اب ہم سمجھ گئے ہیں۔ اس موقع پر مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی وہی بات یاد آتی ہے کہ تھے پھر بھی بنی اسرائیل۔ اب تلاش کرنے لگے، میں نے ابھی عرض کیا کہ ایسی گائے کا تو پھر ملنا بھی آسان نہیں، چونکہ سوالات پہ سوالات بڑھاتے رہے تو قیود بھی بڑھتی رہی۔ حالانکہ علماء نے حدیث شریف کی روشنی میں لکھا ہے اگر پہلے مرحلے پر ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھ کر کوئی بھی گائے پکڑ کے کر دیتے تو مقصد پورا ہو جاتا، لیکن اب تو یہ ساری قیود، یہ ساری شرائط موجود تھیں، اب ان کے مطابق وہ گائے ڈھونڈنی ہے۔ لگے تلاش کرنے لگا، وہ ملے نہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ دن چل رہے تھے کہ اس گائے کی کوئی خبر ان تک آئی کہ ایک نوجوان لڑکا ہے جس کے پاس یہ گائے ہے، جس کے اندر یہ ساری شرائط پائی جاتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ ایک لڑکا تھا، ایک اس کی والدہ رہتی تھی، والد اس کے تھے نہیں، اور یہ گائے اس کے پاس تھی۔ البتہ ایک دفعہ وہ اس کو بیچنے کے لیے بھی گیا بازار میں، تو علماء نے لکھا ہے کہ قیمت لگی، لیکن اس لڑکے نے یہ جواب دیا خریدار کو کہ بھائی میں اپنی والدہ سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، والد تو چونکہ تھے نہیں۔ قصہ مختصر یہ کریں کہ ایک دو دفعہ اسی طرح کی بات ہوئی، تو آخر میں انہی صاحب نے جو ان سے قیمت کو بڑھا رہے تھے اور یہ والدہ سے مشورے کی بات کر رہے تھے، انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اس کو مت بیچنا، کم از کم یہاں تو مت بیچو آپ۔ کہ جی وہ کیوں؟ کہنے لگے ان قریب بنی اسرائیل آپ کے پاس آئیں گے اس کو خریدنے کے لیے، اور یہ ان کی ایسی ضرورت ہوگی کہ آپ سے منہ مانگا خریدیں گے اس کو۔ اب واللہ عالم، بہرحال پرانی کتابوں میں یہ چیزیں علماء نے لکھی تو ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ گائے اس لڑکے کے پاس تھی، ان کو پتہ چلا۔ اب جب ان کو پتہ چلا تو یہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو جو شرائط ہمارے سامنے بیان کی گئی تھی وہ ساری اس گائے میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ مطلب لڑکے سے بات دیکھ کر کیوں؟ کہا ہاں بھائی اس میں تو کوئی شرط۔ انہوں نے لڑکے سے بات کی کہ بھائی اس کو ہمیں چاہیے، انہوں نے کہا بھائی میں نے بیچتا۔ بھائی انہوں نے کہا بیچ دو، انہوں نے کہا میں کیوں بیچوں؟ بھائی چیز میری ہے، میں کیوں بیچوں؟ کبھی کبھی انداز ہوتے ہیں نا بیچنے یا خریدنے کے بھی۔
کہا بیچ دو. انہوں نے کہا بھائی میں کیوں. اچھا جب بات آگے بڑھی کہا بھائی ہمیں ہر حال میں یہ چاہیے اور منہ مانگی رقم لے لو. وہ لڑکا کہنے لگا منہ مانگی. کہاں منہ مانگی لے لو. انہوں نے قیود بڑھائی تھی تو وہ قیود بھی ایسے بڑھی کہ علماء تفاسیر نے لکھا ہے کہ تان یہاں آ کر ٹوٹی کہ بھائی ایک طرف گائے یا گائے کی کھال رکھی جائے اور دوسری طرف سونا رکھا جائے. جب میزان برابر ہوگی تو پھر یہ گائے سونا ہم لے لیں, گائے آپ لے لیں. بہرحال وہ قتل کے اس سے بچنا تو چاہتے تھے. انہوں نے بات کو شروع کیا, کہا ٹھیک ہے بھائی جیسے تیسے بھی ہو آپ پورا کرو. علماء نے غالباً دو بار قول لکھے ہیں. ایک یہ کہ جو میں نے ابھی خلاصے میں عرض کر دیے کہ میزان میں ایک طرف گائے کو رکھا جائے اور دوسری طرف سونے کو رکھا جائے, اور دوسرا یہ کہ مطلب جو وہ گائے ہے اس گائے کے اندر جو گائے کے اوپر جو کھال ہے اس میں سونے کو بھرا جائے. اس مقدار کا سونا لیں گے تب گائے دیں گے. لڑکے نے کہا ورنہ میں نہیں دیتا. اب بہرحال مریں کیا نہ کرنے والی بات ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن خیر تفسیر مکی میں یا صاحب قصص الانبیاء نے بڑا یہ اچھا جملہ لکھا ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ یہ سب اسرائیلی روایات ہیں, اللہ بہتر جانتے ہیں, ورنہ فی الحقیقت جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت قیمت میں خریدا. یہ ہے اس کا خلاصہ. باقی اسرائیلیات ہیں واللہ عالم بحقیقت الحال, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جس کا خلاصہ پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ بہت قیمتاً خریدا گیا اس کو, بس یہ. اچھا جب لے لیا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, اب ذبح کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ذبح کیا اس کو, حالانکہ وہ لگتے نہیں تھے کہ ذبح کریں گے. یعنی جو ان کے لچھن تھے یا جو ان کے سوالات سامنے تھے اس سے تو یہی لگتا نہیں تھا کہ یہ کریں گے. فَذَبَحُوهَا کر دی. اچھا جب ذبح کیا, اچھا ایک اور چلتے چلتے بات یاد آئی, وہ بھی ذہن میں رکھ لیں. ایک علمی بات ہے بڑی آسان, علمی بھی ہے عملی بھی ہے اور ایمانی بھی ہے. علماء نے لکھا ہے اس باب میں کہ کبھی کبھی آپ اور ہم پھل خریدتے ہیں نا, مثلا تربوز ہوتا ہے, پپیتا ہوتا ہے, مالٹا ہوتا ہے, اس طرح کے پھل ہم خریدتے ہیں جن کو ہم کاٹ کے کھاتے ہیں. تو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی میٹھا ہوگا یا پھیکا ہوگا. چاہتا تو ہر انسان یہی ہے کہ میٹھا ہو, لیکن پتہ نہیں ہوتا. تو علماء نے لکھا ہے, اگر میں مثالی بات کروں, علماء نے لکھا ہے اگر تربوز رکھ دیں سامنے اور کاٹنے سے پہلے پڑھیں فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, اب کاٹیں تو اس کے صدقے میں میٹھا ہو جائے. یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. بہرحال کلام پاک ہوں یا احادیث طیبہ ہوں, ان کے اپنے انوار تو ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, انہوں نے اس کو ذبح کر دیا جبکہ وہ کرنے والے نہیں تھے. لگتا نہیں تھا کہ کریں گے لیکن کیا. اب آئیے اس بات پر جس پر یہ سارا مسئلہ چلا تھا, جس کا شروع میں نے ذکر کیا کہ ان کے ہاں ایک قتل ہوا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا. گائے کے ذبح کرنے کا حکم, سوال و جواب سب اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا, اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بیان فرمایا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو قتل کیا گیا تھا اور پھر ایک دوسرے پہ لگا رہے تھے, ایک کہتا تھا اس نے, ایک کہتا تھا اس نے. اللہ نے فرمایا جو بات وہ چھپانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے.
جو وہ بات چھپانا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر، اور اس لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا لو، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کے گوشت کے ٹکڑے کو اس سے لگاؤ، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وہ گوشت کا ٹکڑا اس گائے کے ساتھ، اس لاش کے ساتھ لگاؤ، گائے کے گوشت کا ٹکڑا لاش کے ساتھ لگاؤ، وہ خود ہی بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى۔ اچھا، یہاں پر علماء نے ایک سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر تھے، بغیر اس سارے ماجرے کے بتا دیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی بتا دیتے، گائے ذبح کرنا پھر اس کا گوشت لگانا۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیں، مفتی اعظم ہند و پاک محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کے حکمتوں میں راز ہوتے ہیں، میں اور آپ ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے سب سے سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ اس مرحلے پر سکوت اختیار کریں اور تسلیم کریں۔ حکمت راز اللہ جانتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرما دیتے کہ اس نے کیا ہے، ایک بات، اور یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی اور طریقے سے بھی یہ جو ماجرا کیا گیا، علماء نے اس کی کئی وجہ لکھی ہیں، غالباً 3 تو بڑی وجہ لکھی گئی ہیں، لیکن بہرحال مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بڑی واضح کر کے لکھی ہے کہ میرے خیال میں ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے حکموں اور اپنے فرامین کے رازوں کو، حکمتوں کو، مصلحتوں کو وہی ذات جانتی ہے، آپ اور ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے سلامتی کا راستہ یہی ہے کہ ہم مانیں اور اس مرحلے پر سکوت اختیار کریں۔ دیکھیں، ایک بات ہوتی ہے سمجھنے کی، ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتی ہے، تخلیق جس کو کہتے ہیں۔ سب راز اللہ کے ہیں، آپ تو ہم تو نہیں جانتے۔ دیکھیں، آپ اور ہم ابن آدم ہیں، اور ہم میں 2 سلسلے چلتے ہیں، مردوں کا اور مخالف جنس کا، بات دھیان میری طرف رہے۔ لیکن دیکھیں، آپ میں اور ہم میں کئی ایسے انسان ہوتے ہیں وہ سر سے لے کر پاؤں تک بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ معذور ہوتے ہیں، کچھ دماغ سے معذور ہوتے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، باقی سارا جسم ان کا صحیح سلامت ہوتا ہے لیکن دماغ کام نہیں کرتا۔ اچھا، جب دماغ کام نہیں کرتا تو وہ بیچارہ صحیح غلط میں کیا تمیز کرے گا؟ آپ اور دنیا کا کوئی قانون اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، اسی طرح کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کا نور معذور ہو، آنکھوں کے لحاظ سے معذور ہوتے ہیں، وہ بیچارے دیکھ نہیں پاتے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ بول نہیں پاتے، کچھ ہاتھوں سے، کچھ پاؤں سے، مختلف طرح کے معذور ہوتے ہیں۔ اب یہ آپ اور ہم تو نہیں جانتے۔ اچھا، اور ایسے مراحل بھی دیکھے گئے ہیں، ماں باپ صحیح سلامت ہوتے ہیں، اولاد معذور ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی برعکس معاملہ ہوتا ہے کہ ماں باپ معذور ہوتے ہیں، اولاد صحیح سلامت ہوتی ہے۔ کاریگری تو ساری خدا کی ہے نا، وہ حکمتیں، وہ راز وہی جانتا ہے۔ اچھا، اور ایک اور انسانوں میں 2 بڑے طبقے ہیں نا، اپنا امیر اور غریب۔ آپ کا کیا خیال ہے، انسان کے اپنے بس میں ہے یہ شے؟ اگر انسان کے اپنے بس میں یہ شے ہو نا تو پھر تو سب سے زیادہ امیر میں ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، انسان کے اپنے بس، کئی ایسے انسان ہوتے ہیں بیچارے محنت کے لحاظ سے لاکھوں جتن کرتے ہیں لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی مثال ہمارے ہاں معاشرے میں دی جاتی ہے کہ مٹی کو سونے ہاتھ میں لے تو سونا بن جائے۔ پتہ چلتا ہے یہ کاریگریاں کسی اور قدرت کی ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، اسی باب میں
تفسیر مکی میں ایک واقعہ لکھا ایک بادشاہ کا. آپ کو پتہ ہے پرانے دور بادشاہوں کے دور ہوا کرتے تھے، اب دور بدل گئے. تفسیر مکی میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ باہر جا رہا تھا تو اس کی نظر ایک کیڑے پر پڑی. اچھا کیڑے پر پڑی تو وہ بادشاہ کو بھایا نہیں. دیکھیں مخلوقات مختلف طرح کی ہوتی ہیں نا، کچھ ایسی ہوتی ہیں انسان دیکھتا ہے اچھی لگتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں انسان دیکھتا ہے خوف آتا ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں انسان دیکھتا ہے گھن آتی ہے. انسانوں میں بھی اس طرح ہیں، کچھ ہوتے ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے آدمی کو رات کی نیندیں بھاگ جائیں. حالانکہ دونوں کا اپنا بس تو کوئی نہیں ہے. یہ ایک بالشت کا حصہ ہے نا. یہ علماء نے لکھا ہے یہاں سے یہاں تک زیادہ تقریباً ایک بالشت، یہاں سے یہاں ایک بالشت، ایک بالشت لمبائی ایک بالشت چوڑائی. اس پوری کائنات میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو بھی انسان آئے گا ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا. یہ کاریگریاں صرف اللہ کی. حالانکہ دو آنکھیں ہوتی ہیں، ایک ناک ہوتا ہے، دو ہونٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا. اسی کو تو علماء نے لکھا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ فرق ڈالنے والی وہ ذات ہے. اب وہ کیڑا اس بادشاہ سلامت نے دیکھا تو طبیعت پہ بوجھ آ گیا. کچھ طبیعتیں نازک ہوتی ہیں نا. یہ تو خیر بادشاہ تھے، لیکن حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے واقعات تو آج بھی تاریخ میں مشہور ہیں کہ یعنی ایسے نفیس طبیعت تھی ان کی کہ مثلا اگر آپ نے ان کو پانی کا گلاس دیا پینے کے لیے، اس گلاس کو اگر آپ نے ڈھانپا نہیں کسی شے سے نا تو حضرت کی طبیعت میں عجیب اتار چڑھاؤ پیدا ہو جاتا تھا. ایک دفعہ ایک مرید آیا، علماء نے لکھا ہے رضائی لے کر تحفے کے طور پر کہ حضرت آپ کے لیے لایا ہوں. فرمایا رکھ دو میاں. رکھ گئے. اچھا بھائی خیال آیا تو بھائی لے آؤ، رات کو اوڑھ کے سو جائیں، مرید بھی خوش ہو جائے گا. وہ جب لا کے رکھ دیے، اچھا اڑا دی گئی حضرت کو. تو علماء نے لکھا ہے اس کے دھاگے جو تھے نا وہ ترتیب میں نہیں تھے. وہ میرے جیسے اناڑی نے بنی ہوگی تو جس کا کام اسی کو ساجے ہے نا. جب میرا جیسا کرے گا تو ڈنکا باجے ہے. اب وہ حضرت ساری رات جو ہے وہ کروٹیں ہی بدلتے رہے. میرے اور آپ جیسے ہوں تو ہم تو گھوڑے بیچ کے سوئیں گے، ہمیں دھاگوں سے کیا لگے گا. اچھا حضرت صبح اٹھ کے جب مجلس میں آئے تو حضرت کی آنکھیں سرخ تھیں چونکہ سو نہیں پائے. ادھر سے مرید صاحب تشریف لے آئے، بڑے خوش تھے، بھئی حضرت مجھے شاباش دیں گے. حضرت نے کچھ کہا ہی نہیں تو اس نے خود ہی کہا حضرت آپ کے لیے رضائی لایا تھا، کیسی رہی؟ انہوں نے کہا رضائی لائے تھے، ہم تو ساری رات سو نہیں پائے، ایسی رہی. انہوں نے کہا حضرت کیوں؟ کہنے لگے اللہ کے بندے اس کے دھاگے دیکھے ہو، کوئی ردیف کافیے سے ملنے نہیں پا رہا ہے. تو یہ علماء نے لکھا ہے حضرت کی تحسین. اچھا یہ بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، بادشاہ نے اس کیڑے کو دیکھا تو اس کی طبیعت اوپر سے نیچے ہو گئی. انہوں نے کہا لیکن ایک بات سمجھے نا، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس جو رضائی آئی تھی اس کو بننے والا ایک انسان تھا، لیکن جس کیڑے کو دیکھ کر بادشاہ نے نفرت کا اظہار کیا اس کیڑے کو بنانے والی وہ ذات تھی. اگرچہ ہم اظہار نہ کریں، کیونکہ علماء فرماتے ہیں یاد رکھیں مخلوق ساری اللہ کی ہے، لیکن ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کا اظہار نہ کرو. مثلا آپ اور ہم سب کہتے ہیں نا یا رب العالمین، ہے یا نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان آ گیا. لیکن علماء نے لکھا ہے اچھا اب اس جہان میں تو سب کچھ آ گیا، لیکن کیا یا رب خنازیر یہ جائز ہے کہنا؟ بولو. حالانکہ خنزیر کو کسی اور خدا نے بنایا ہے، اور بولو تو صحیح. نہیں یہ بات نہیں ہے، لیکن ادب مانے کہ یہ الفاظ یوں کہیں کہ اے خنزیروں کے خالق، اے بندروں کے خالق، یہ اچھا نہیں لگتا. علماء نے لکھا یہ ادب کے خلاف ہے، اس لیے بس یوں کہہ دیں یا رب العالمین تو سارا جہان آ جائے گا، اس میں ادب برقرار رہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کیڑے کو پیدا کرنے والی تو وہ ذات تھی.
اچھا وہ دیکھا تو ایک تو وہ خود ایسا تھا، پھر اس کے اوپر گندگی لگی ہوئی تھی، تو اس بادشاہ کی طبیعت میں اور اتار چڑھاؤ پیدا ہو گیا. اس کے منہ سے نکلا، اس نے کہا کہ اللہ اس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی. دیکھیں بادشاہ تھا نا، کوئی وہ بات تو تھی نہیں. اچھا تفسیر مکی میں آیا ہے کہ وہ تو یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا. دھیان دینا، چند روز گزرے تو بادشاہ کے پاؤں پر ایک پھوڑا نکلا. اس پھوڑے نے بادشاہ کے ناک میں دم کر دیا. اچھا یعنی اس زمانے کے جو علاج اس موقع پر بادشاہ کے بس میں تھے سب کر ڈالے، لیکن کوئی آرام نہ آیا. وہ یعنی وہ کہا کرتے ہیں نا کہ جوں جوں دوا کی تو وہ مرض اور بڑھتا گیا، جیسے جیسے علاج کرے پھوڑا اور تازہ ہوتا جا. تنگ آ گیا، تنگ آ کے چھوڑ ہی دیا بھائی یار، چھوڑ ہی دیا. اب اور جو بس میں تھا وہ کر دیا، اب نہیں ہو رہا ہے، کیا کریں. ایک دن جا رہا تھا، تفسیر مکی میں آیا کہ آگے ایک حکیم صاحب آئے. وہ حکیم صاحب بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے، نیک انسان تھے. دیکھیں اب تو دور بدل گیا نا. اب تو میں نے اور آپ نے مدارس دیکھیں ایسے جیسے یہ میرا اور آپ والا ہے کہ ابتدا سے انتہا تک بس اللہ کا فضل ہے. ورنہ علماء نے لکھا ہے ایک دور ایسے گزرا ہے دارالعلوم دیوبند پر کہ وقت کے شیخ الحدیث سے لے کر دروازے کے چپڑاسی تک سارے اہل اللہ ہوتے تھے. دور کی بات ہوتی ہے. اچھا حکیم صاحب سے ملے تو دعا سلام ہوئی، بات اچھی طرح کرتا تھا وہ. تو حکیم صاحب کی نظر پڑی بادشاہ کے پیر پر، تو وہ پھوڑا دیکھا. پھوڑا دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے. تو بادشاہ نے اپنی ساری رام لیلا سنا دی کہ پھوڑا نکلا ہے، علاج یوں کیا یوں کیا یوں کیا، لیکن کوئی آرام نہیں ہوا. تو چھوڑ ہی دیا، اب کیا کریں، اب جتنا بس میں تھا اتنا تو کر دیا. حکیم صاحب نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا علاج کر دیں گے. کہ آپ کر سکتے ہو؟ نے کہا دیکھیں علاج ہمارے بس میں ہے، شفا تو اس رب کے بس میں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، علاج ہم کر دیں گے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ خیر ہو. ٹھیک ہے آپ آ جانا. حکیم صاحب دوسرے روز چلے گئے. جب اس پھوڑے کو اچھی طرح دیکھا، اچھا آپ دیکھیں تفسیر مکی میں آیا کہ حکیم صاحب اٹھا لائے یا منگوا لائے وہی کیڑا جس کے بارے میں بادشاہ نے کہا تھا کہ اللہ میاں اس کو پیدا کرنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی، یہ نہ آتا تو آپ کی شان میں یا اس کائنات میں کیا کمی ہونی تھی. لیکن یہ حکمت پیدائش کی تخلیقی تو اللہ جانتے ہیں نا، یہ تو بیچارہ جانتا نہیں تھا. اور پھر جس کا جو کام ہے اس پر چھوڑ دو. اب آپ اور میں کہیں کہ یار یہ نیمبو کھٹا کیوں اور آم میٹھا کیوں، تو یہ تو بات نہیں ہے. اب آپ اور ہم کہیں جی کریلا کڑوا کیوں ہے اور بھنڈی کی اپنی لذت کیوں ہے، تو بھائی یہ تو قدرت نے ذائقے اور رنگ بھرے ہیں، یہ وہی ذات جانتی ہے. ہمیں اور آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے. اچھا حکیم صاحب نے وہ کیڑا لیا، اس سے ایک دوا بنائی. تفسیر مکی میں لکھا ہے کہ اس سے جب دوا بنائی تو بادشاہ دیکھنے جی یہ تو وہی ہے، لیکن چپ ہو گیا. کیوں چپ ہو گیا؟ وہ آپ کے ہاں یعنی ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ڈوبکے کو تنکے کا. اب انہوں نے کہا اب یہ ہے یا کوئی بھی ہے، اس سے جان چھوٹے. تفسیر مکی میں آیا کہ اس کیڑے سے ایک مرہم بنائی حکیم صاحب نے. وہ مرہم بنانے کے بعد اس کو بادشاہ کے پھوڑے پہ لگایا. ایک دفعہ لگایا، دوسری دفعہ لگایا، تیسری دفعہ لگایا، وہ پھوڑا غائب ہو گیا. اچھا جب بادشاہ کی چوتھے دن نظر پڑی تو پاؤں صاف ہو گیا. اب اس کو خیال آیا کہ یہ میری بدتمیزی کی دراصل سزا تھی. تفسیر مکی میں آیا اس نے ہاتھ اٹھا کے کہے یا اللہ اس بدتمیزی کی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اپنی تخلیق اپنی کاریگریاں تو ہی جانتا ہے. سبحان اللہ تو کہہ دو. ہانگ کانگ والو آپ کو تو نہیں پھوڑے نکلے ہوئے ہیں، اور بولو تو صحیح. خیر بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ
اسی ضمن میں علماء نے لکھا ہے، اسی باب میں ہی ہے یہ مسئلہ کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو گائے ذبح کی گئی، اللہ تعالیٰ چاہتے تو پہلے مرحلے پر حضرت موسیٰ کو بتا دیتے کہ اس کا قاتل کون ہے، اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو بتا دیتے، لیکن یہ سارا سلسلہ چلا ہے راز پر۔ علماء نے بحث کی ہے کہ اس میں راز کیا تھے۔ مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بڑی حکمتیں لکھی ہیں۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر، وہ اپنے راز وہ ذات جانتی ہے، اس کے حکمتوں کے راز آپ اور ہم نہیں احاطہ کر سکتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں نا، ہر رکعت میں رکوع کتنے ہیں؟ ہر رکعت میں 6 رکوع ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر رکعت میں کتنے رکوع ہیں؟ 1۔ سجدے کتنے ہیں؟ 2۔ اب سوال ہے نا، رکوع 1 کیوں، سجدے 2 کیوں؟ ہے یا نہیں؟ بولو تو ہے نا۔ اچھا اب دیکھو، پوری نماز میں کہیں اشارہ نہیں کیا جاتا، لیکن جب پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشارہ کرنا سنت ہے، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور اس کا طریقہ آتا ہے یا کہو تو بتا دوں؟ اش پہ یوں کرو، اللہ پہ کھڑا کرو، الا اللہ پہ گرا دو، اور پھر سلام تک ایسے ہی رکھو، نہ تو یوں کرتے رہو، نہ یوں کر دو، نہ اس کو الا اللہ پہ جو گرا دیا بس اب اس کو ایسے ہی رکھو، سلام تک ایسے ہی رکھو۔ ہاں اگر آپ نے تیسری رکعت میں اٹھنا ہے پھر کھول دو، یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ اب اس میں راز کیا ہے؟ اچھا اسی طریقے سے حکم یہ ہے نا، انسان کے پاؤں کتنے ہوتے ہیں؟ 8 یا 6؟ اور بولو تو صحیح، 2 ہوتے ہیں نا۔ ایک پاؤں پہ جو یہ پاؤں ہیں، اس پاؤں کو بچھایا جائے اور اس پاؤں کو کھڑا کیا جائے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رہیں، یہ سنت ہے۔ اس کو بچھاؤ اور اس کو کھڑا کرو، یہ سنت ہے۔ اب ذہن میں انسان کے پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے پیغمبر کے کوئی کام حکمتوں سے خالی نہیں ہوتے، یہ راز ضرور ہے کہ اس پر حضور بیٹھے ہیں، اس کو حضور نے کھڑا رکھا ہے۔ آج بھی سنت ہے انسان کے لیے کہ اس پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھے، التحیات للہ کی بات کر رہا ہوں، اور اس کو کھڑا رکھے۔ اب اس میں راز کیا ہے؟ اب کعبہ نے ہر بات کو لکھا ہے۔ اب دیکھیں جب آپ اور ہم نیت کرتے ہیں تو حکم کیا ہے کہ ہاتھوں کو یوں کرو اور کہاں تک اٹھانا ہے؟ کانوں کی لو، یہ کانوں کی لویں کہلاتی ہیں، یہ ان کے ساتھ یوں مس ہو اور اس کے بعد ہاتھوں کو یوں باندھو۔ اچھا اب اس میں راز کیا ہے؟ یہ ساری حکمتیں کہلاتی ہیں، علماء نے ان کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اصول اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ یہ سارے حکم سر آنکھوں پر ہیں، راز ہو جان۔ دیکھیں آذان ہوتی ہے نا، آذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ اور بولو تو صحیح، ہمارے آذان بھی نہیں آتی، آخر لا الہ الا اللہ پہ آذان ختم ہوتی ہے۔ اچھا الا اللہ پہ کلمہ ختم ہو جاتا ہے یا آگے بھی ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ اچھا تو آذان جب آخر میں ہوا کرے تو بڑھا لیا کرو، الا اللہ پہ ختم کرنے کے بجائے کہو میں تو پورا کلمہ پڑھوں گا، بڑھا سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ اور سب مانتے ہیں کہ الا اللہ پہ کلمہ تو پورا نہیں ہوتا، کلمہ تو محمد الرسول اللہ پہ پورا ہوتا ہے۔ جائز ہی نہیں ہے کہ کوئی مؤذن آخر میں محمد الرسول اللہ ملائے، الا اللہ پہ ختم ہو۔ کیوں؟ شریعت میں جو حکم ہے جیسا ہے۔ اس میں راز کیا ہے کہ بھئی محمد الرسول اللہ پہ کلمہ پورا ہو رہا تھا لیکن اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم کر دی گئی۔ مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حکمتیں خدا کے سپرد کر۔ حالانکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام سوالات کے جواب میں ایک کتاب لکھی ہے، احکام اسلام عقل کی نظر میں۔ ایک ایک مسئلے کو حضرت نے لکھا ہے۔ وضو میں انسان شروعات یہاں سے کرتا ہے، کلی 3 بار کرتا ہے، ناک میں پانی 3 بار ڈالتا ہے، یہ سارے راز ان میں کیا ہیں؟ لیکن بہرحال آپ ایک ہی چیز ذہن میں رکھ لیں، راز سارے اللہ کے سپرد کر، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ اور ہم خدا کے علم، خدا کی حکمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کیا گیا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو گوشت تھا نا گائے، اب اس پر بحث ہے وہ کون سا گوشت، کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی کہ وہ کون سا گوشت تھا، بس گوشت تھا، لے کر اس لاش کے ساتھ بخالی مس کرنے کی دیر تھی وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ بھئی آپ کا قاتل کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو میرا بھتیجا میرا مدعی بن کے بیٹھا یہی ہے، بھائی یہ کہہ کے وہ گر گیا۔
بس مقصد تو پورا ہو گیا نا، پھر اس سے زیادہ اللہ نے اس کو زندگی نہیں دی، بس اتنی دی تھی۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ خود موجود تھے، تو لاش نے اٹھ کے بتا دیا، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، جب پکڑ لیا بھتیجے صاحب کو تو اڑا دیا، کیونکہ آپ قصاص نافذ کرنا تھا۔ اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم دارالعلوم دیوبند فرمایا کرتے تھے حضرت موسیٰ کی شریعت میں معافی نہیں ہوتی تھی، فرض ہوتا تھا جیسے قصاص کہتے ہیں، اور اسے قصاص کی نظر اڑا دیا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ اور بولو تو صحیح۔ بقیہ تک قصہ انشاءاللہ آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں پڑھ۔